बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप हमसे सवालात पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो इसलिए मैं वीडियोस के पहले अक्सर ये बताता हूँ कि जब हम इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हैं और मून साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो फाइनल की जाती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए जो है वो सन साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है और मून साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है। और ये वीडियोस जो है इसमें कोशिश की जाती है कि वो तमाम चीज़ें जो इस महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो उन तमाम का मुकम्मल अहाता किया जाए। वीडियोस की तफसील बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और ख़ास तौर पे अपनी मोहब्बत का एहसास जो आपके कमेंट्स में आपके मैसेजेस में हम तक पहुँचता है उसको ज़रूर पहुँचाते रहें। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज की बात कर लें तो एरीज की लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बहुत बेहतर हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके फैसलों में थोड़ा जल्दबाजी का अंसर नुमाया हो रहा है और नवंबर 2025 इनके लिए मिले जुले असरात के साथ यानी एवरेज गुड साबित हो सकता है। सूरज की एनर्जी यानी सन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मार्स पूरे महीने 9th हाउस में रहेगा, लेकिन इसके बावजूद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुस्तहकम नहीं होंगे, उतार चढ़ाव रहेगा। मरकरी की पोजीशन भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन बेहतर है। जुपिटर भी एवरेज गुड जो है ना दरमियाने दर्जे के अच्छे नताइज दे रहा है। वीनस 2 नवंबर के बाद जो है वो अपने बुर्ज में आ जाएगा तो उसकी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। सैटर्न भी इस महीने को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। राहु काफ़ी पॉजिटिव है जबकि केतु भी जो है ना इस महीने में कुछ ज़्यादा मददगार नहीं है। तो मजमूई तौर पे ये एक ऐसा महीना होगा जिसमें कुछ मामलात में बेहतरी और कुछ मामलात में मुश्किलात आ सकती हैं। ना ये मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छा होगा और ना ये मुकम्मल तौर पे बहुत बुरा होगा। ये एवरेज सिचुएशंस हो सकती हैं, इसकी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, थोड़ा एहतियात भी करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे कैरियर के हवाले से अगर बात करें तो कैरियर के हवाले से चैलेंजेस और प्रेशर बढ़ सकता है। काम के दौरान ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे आपके मामला ताख़ीर का शिकार हो जाए या ऐसे नताइज आ जाएं जो आप चाहते हैं या जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ना हो। और ऐसी सूरत में सब्र, समझदारी और तहम्मुल और बुर्दबारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि दफ्तरी माहौल में ख़ास तौर पे आपके वर्क प्लेस के ऊपर या आपके ऑफिस में जो है वो बहस और तकरार के इशारे मौजूद हैं। और अगर आप कारोबार में हैं और नई मंसूबा बंदी का प्लान कर रहे हैं तो नवंबर में मत करें, क्योंकि ऐसी सूरत में जो है वो सरमायाकारी से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, पुराने जो है आपके काम हैं, जो आपके पहले से काम चल रहे हैं, उसमें आपको जो है वो एवरेज गुड फ़ायदा हो सकता है और बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी एवरेज गुड फ़ायदा होगा। लेकिन नए काम शुरू करने के लिए नवंबर 2025 कोई बहुत ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल महीना नहीं होगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जो है वो कारोबारी लोगों की निस्बत थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ना ये महीना को बहुत अच्छा होगा और ना को बहुत बुरा होगा। एवरेज सिचुएशन रहेगी, मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूँ। मेहनत अगर आप अपनी रूटीन में करेंगे तो शायद फ़ायदा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि कोई बहुत हाई जंप हो जाएगी या कोई बहुत बड़ा कोई काम हो जाएगा। हाँ, ये है कि ऑप्शंस कोई इस महीने में मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में फ़ैसले बिल्कुल मत करें। बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, सब्र और प्रोफेशनलिज्म इसको जो है वो साथ रखिएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन दरमियान में ये चीज़ें रुक सकती हैं, परेशानी आ सकती है, दबाव आ सकता है। तो दबाव के ज़रिए असर कोई गलत फ़ैसला मत ले लीजिएगा कि आपके बने बनाए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिगड़ जाएँ। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल के लिए भी ये नवंबर 2025 एवरेज गुड महीना है। थोड़ा उतार चढ़ाव पैसों के मामले में हो सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कमीशन के लिए या मुनाफे के लिए काम करते हैं, जो प्रॉफिट के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनको जो है वो दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार वाले लोग जो हैं, बिजनेस करने वाले, उनको भी अपने मुनाफों में
جو ہے وہ کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی جو پیسے ان کو فوری ملتے ہیں ہو سکتا ہے وہ رک جائیں، لیکن نوکری پیشہ لوگوں کے بھی اثرات کو بہت اچھے نہیں ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کی تنخواہیں لیٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تنخواہیں مل ضرور جائیں گی۔ اخراجات عام دنوں سے کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں، غیر ضروری خرچ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ مہینہ بچت کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نظم و ضبط سے چلیں تو تھوڑی بہت بچت کر سکتے ہیں، لیکن خرچہ بڑھ رہا ہے، اور ایسی صورت میں نہ کوئی ادھار لیں نہ دیں، نہ قرض لے کے اپنا کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی کو اس وقت قرض دیں، کیونکہ قرض کے معاملات چاہے آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوں یا کسی سے پیسے لینے ہوں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوں گے، اور آپ کو فائنینشیل جو ہے وہ باٹل نیک ٹائپ کی سچویشنز کی طرف جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے فائنینشیل جو آپ کی منصوبہ بندی ہے، مالی منصوبہ بندی، وہ ذرا بہت دھیان سے کیجیے گا۔ محبت کے معاملات کی بات کر لیں، لو میرجز، پرسنل ریلیشنز، تو ان میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے ابتدائی دنوں میں، خاص طور پہ پہلے 12 دنوں میں کو آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے بیلوڈ کے ساتھ، آپ کے میٹس کے ساتھ آپ کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اور بحث مباحثہ ایسکلیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ شک شبے کی بنیاد پہ رشتوں میں عدم توازن آ سکتا ہے۔ اس لیے محبت کے رشتے میں شک یا ضد دونوں سے بالکل اجتناب کر لیں۔ بات چیت میں نرمی اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جذباتیت اور ایگو اس کو اپنے راستے میں مت آنے دیں۔ انشاءاللہ تعالی حالات اچھے ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن بہت احتیاط سے۔ اس مہینے اگر آپ کو کوئی نقصان چیز دے سکتی ہے تو وہ غیر ضروری بحث مباحثہ ہے یا شک شبہ ہے، اس سے رشتوں میں سکون کم ہونے کے چانسز ہیں۔ اور اگر آپ صرف اور صرف احتیاط کا دامن ہاتھ میں تھام لیں تو آپ کے مسائل جو سر اٹھائیں گے وہ خود بخود ختم بھی ہو جائیں گے۔ بات چیت اور اعتماد ہی اصل راستہ ہے، اس کی طرف جائیے۔ فیملی اینڈ فرینڈس کی بات کر لیں تو گھریلو معاملات جو ہے وہ کچھ اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں، معمولی تناؤ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ مہینے کے شروع کے دنوں میں۔ بعض اوقات گھر کے افراد کے درمیان کوئی جو ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے جو ہے وہ تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں خاموشی اور صبر بہت ضروری ہے۔ بہن بھائیوں اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، لیکن کوئی ایسی کیفیت بھی نہیں ہوگی کہ بہت ہم آہنگی ہو۔ ایوریج سی سچویشن رہنے کے چانسز ہیں، اور اگر تھوڑا سا صبر کر لیں، جذباتیت کی طرف نہ جائیں، جلد بازی میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف نہ جائیں، تو پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں بار بار ایک ہی بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ صبر، تحمل، برداشت اور نرم لہجہ، یہی اس مہینے میں کامیابی کی چابی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس مہینے میں کامیابی کی چابی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ آتا ہے تو بڑے دل سے اس کو فیس بھی کریں، اور بڑے دل سے اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، ایک اور چیز، اگر گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی مرمت یا کوئی خریداری یا کوئی گھر میں کسی چیز کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہے، تو اگر تو بہت ہی زیادہ اشد ضروری نہ ہو تو اس کو پینڈنگ کر دیں نومبر میں، کیونکہ اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کامیابی بھی اتنی نہیں ہوگی اس مہینے میں۔ کوئی بہت زیادہ ضروری چیز ہے تو پھر کر لیں، لیکن اگر کوئی ایسی کچھ گھر میں کچھ چینجز کرنی ہے یا کوئی نئی چیزیں لانی ہیں یا کوئی گھر کی کوئی مرمت وغیرہ کروانی ہے تو یہ مہینہ کوئی رینوویشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ جو ہے ایریز کے لیے احتیاط کا مہینہ ہے۔ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہو سکتی، لیکن چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، معدے کا مسئلہ اسپیشلی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی ڈرائیو کرتے ہیں یا آپ کا کوئی سپورٹس کیریئر ہے تو ایسی صورت میں کوئی حادثہ، کوئی جسمانی چوٹ وہ آ سکتی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ بہت احتیاط کریں۔ اور ڈرائیونگ کے معاملات میں 4 ویلر گاڑیوں سے، موٹر سائیکلوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 4 ویلر میں یہ نقصان کا اندیشہ نسبتاً زیادہ ہے۔ اور سپورٹس کیریئر میں خاص طور پہ اگر آپ جو ہے کسی ایسی سپورٹ میں ہیں جس میں فزیکل جو ہے وہ چیزیں ہیں، کوئی چاہے باڈی بلڈنگ ہو، ویٹ لفٹنگ ہو، اس میں آپ کے مسلز وغیرہ میں جو ہے وہ کچھ زیادہ دباؤ، کچھ بہت تھوڑا سا نہیں، کچھ زیادہ دباؤ آنے کے چانسز ہیں، اس لیے احتیاط کیجیے۔
اور میدے کا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی سلیپ سائیکل جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، آپ کے برین پریشر بڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ برین پریشر کسی وقت بڑا ہو تو ریش ڈرائیونگ سے یا کوئی جو ہے وہ فٹیگ ڈرائیونگ سے گریز کر لیجئے۔ نیند اور خوراک کا خاص طور پہ احتیاط رکھیں، اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، اور باقی جو ہے وہ بڑی بیماری بہرحال اٹس ویری کلیئر کہ وہ نہیں ہوگی، چیزیں بہتری کی طرف آتی رہیں گی آپ کی، ہاں آئیں گی ذرا سلولی۔ اب ذرا بات کر لیں ان کے لکی نمبر کی، تو ایریز کے لیے اس مہینے میں لکی نمبر ہے 9۔ اس مہینے میں جیم سٹون ان کے لیے جو ہے وہ یلو اگیٹ زرد عقیق، اور اس مہینے جو ان کے لیے صدقہ بنے گا وہ سرخ لوبیے کا صدقہ ہے، یا ملک وائٹ کپڑے کا، پیور وائٹ کپڑے کا، یا سرخ لوبیے کا۔ لکی ڈے ان کے لیے اس مہینے ہفتے کا دن جو ہے وہ لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی کلر کی بات کر رہے ہیں تو لکی کلر اس مہینے میں خاص طور کے اوپر جو ہے وہ آف وائٹ کے سارے شیڈ یا کریم کلر کے شیڈز ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ کی بات کر رہے ہیں تو سورہ العصر کی تلاوت ان کے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت ہوگی۔ اور ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ سرور انبیاء اور آل پاک کی بارگاہ میں جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، اور جتنا آپ درود پڑھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کے یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے قریب ہونے میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تو آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلے بھی عرض کی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔